السلام علیکم جی. جس طرح سے ابھی یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے تھے، میں کسی آستانے پہ موجود نہیں ہوں، بلکہ میں موجود ہوں اس وقت ایک محترمہ رانی خان صاحبہ کے ساتھ. السلام علیکم رانی خان. وعلیکم السلام. اچھا، ان سے ہی ہم جانیں گے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر خود بھی ہیں اور ان کے ساتھ کئی دیگر خواجہ سرا بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ تلاوت کر رہے ہیں، ایک بہت ہی نیک عمل کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں پہلی بار انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ ان کے دل میں یہ خیال کس طرح سے آیا اور انہوں نے یہ جگہ کس طرح سے ارینج کی ہے، ان کے ساتھ کن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے. تو اپنی کہانی آپ اپنی زبانی ہمیں بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیک کام کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. اب میرا ذریعہ میری ایک فرینڈ بنی جو بچپن میں میرے ساتھ تھے. بچپن میں ہم مطلب کہ جیسے گھر سے ٹرانسجینڈر نکلتے ہیں، ہم ایک ساتھ نکلی اور ڈانس پارٹیاں کی میں نے اس کے ساتھ، فنکشن، گانے، سب کچھ کیا جو میں چھوڑ چکی ہوں. اور اس کام کے لیے میرا وہ ذریعہ بنی. ان کا انتقال ہو گیا، بیمار ہوئی، کافی تکلیف میں تھی وہ، تو پھر ان کا انتقال ہو گیا. وہ مجھے خواب میں آئی اور کہتے ہیں نا کہ بہانہ بنتا ہے آپ کے لیے، تو وہ بہانہ بن گئی میرے لیے. وہ میرے خواب میں آئی کہ وہ بہت بری حالت میں تھی. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہتی ہے کہ رانی تمہیں پتہ ہے کہ ہم کتنی اچھی فرینڈس تھے. میں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کبھی قرآن مجید نہیں کھولا، میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا. تو اتنی اذیت اس وجہ سے. کہتی ہے کہ یہ جو ہلچل کی زندگی ہے، بلا کہتا ہے نا، نہ کر میری میری یہ نہ تیری تے نہ میری. یہ زندگی جو ہے یہ امانت ہے، اور اس امانت میں تو فیل ہو گئی پر تم کامیاب ہو جاؤ. میں مسلمان ہوں الحمدللہ. میں ڈر گئی اور ساری رات روتی رہی، صبح تک تو میں روتی رہی. پھر سوچتی رہی کہ میں کیا کروں. اللہ سے معافی مانگی، غسل کیا، فوراً نہائی دھوئی، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ نے خواب دیکھا، اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں بہت روشنیاں، بہت ایک موسیقی اور میک اپ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود تھیں. اب بالکل آپ جو ہے ایک روحانیت کی زندگی گزار رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ اس چیز کا ایک احساس ڈال دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس انسان کا شاید کہتے ہیں کہ رابطہ جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے نماز کے ذریعے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی اپنی ذات میں کس طرح سے تبدیلی آئی ہے؟ بہانہ بن کے وہ سہیلی میری، اور پھر میں نے سوچا کہ اللہ سے معافی تو مانگ لی ہے. جو ڈانسنگ میں نے کی ہے وہ تو شیطان کا کام تھا. شیطان کو تو میں راضی کرتی رہی ہوں، اب میں اللہ کو کیسے راضی کروں؟ تو میں 3-4 دن سوچتی رہی ہوں. پھر میں نے کہا، میں نے دیکھا، کافی ڈاؤن لوڈ کیے ٹرانسجینڈرز کے پروگرام، کافی NGO بھی بنی تھی ٹرانسجینڈرز کی، لیکن اس میں دین نہیں تھا، اس میں کوئی مدارس نہیں تھا. پھر میں نے یہ بھی سرچ کیا کہ ریاست پاکستان بنا 1947 میں، اور 2020 تک ٹرانسجینڈر تو اس سے پہلے کے بھی ہے. کسی کا یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم جیسے بچے نکلتے ہیں ٹرانسجینڈر گھروں سے باہر تو وہ فوراً گرو کلچر میں چلے جاتے ہیں. گرو کلچر کیا کرتے ہیں؟ ان کو میک اپ سکھاتے ہیں، ان کو ڈانسنگ وغیرہ سکھاتے ہیں، ان کو یہ رقص کی تربیت دیتے ہیں. تو کیوں نہ میں مدارس کی تربیت دینا شروع کر دوں. بہت خوب جی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی کتنے جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں ٹرانسجینڈرز، اور کیا آپ ان کو صرف قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ بھی کیا ان کو آپ دینی تعلیم کے حوالے سے بھی جو ہے وہ روشناس کراتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. اسٹوڈنٹس میں گرو کلچر میں تھی، اسٹوڈنٹس میں ڈانس فنکشنگ میں تھی. اب تو میرا کام چینج ہو گیا ہے، اب میں یہاں پہ ہوں. اور یہ میرے بچے ہیں، میرے پاس ماشاءاللہ سے 40 بچے ہیں، جس میں 25 پراپرلی آ رہے ہیں.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آف دا ریکارڈ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان ٹرانسجینڈرس کے لیے جو ہے وہ بہت سی مشکلات ہے جو کہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ اس گرو کلچر کو یا ڈانس کے فنکشنز کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ ٹرانسجینڈر جو کہ بھیک مانگتے ہیں. اور ناظرین، کسی کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانا وہ آسان کام نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ اس طرح کی جو مشکلات آپ کو اس طرح کی مشکلات کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں نے 7 لاکھ کا ایک پلاٹ بیچا، جو پیسہ میں نے مدارس میں خرچ کرنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹرانسجینڈر نہیں آتے اس طرف، ان کو لانا، ان کو اس چیز پر ایگری کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو وہ پیسہ میں نے کیسے خرچ کیا؟ میں نے ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا، مکانوں کے کرائے ہینڈل کرنے شروع کر دیے میں نے، کیونکہ میں نے تو اپنے اللہ کو منانا ہے، میں نے تو اپنے وحدہ لا شریک کو منانا ہے، ذوالجلال والاکرام کو منانا ہے. میں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے اور ان لوگوں کو چلانا ہے اس راستے پر. ناظرین، جس طرح سے محترمہ رانی صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کا جو ہے کہ انہوں نے محنت کر کے پلاٹ خریدا اور اس کو 7 لاکھ روپے کے معاوضے میں بیچا، اور اس کی جو بھی انکم ان کے پاس آئی اس سے انہوں نے اپنے دیگر خواجہ سراؤں کا، جن کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اب، یہ خرچ جو ہے ان کے اوپر کر رہے ہیں، ان کی حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں. انہوں نے یہی اپیل کی ہے آپ سے بھی. آخر میں ان سے ایک میسیج لینا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے اور اپنے خواجہ سراؤں کے لیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کے لیے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خوش رہیں، بڑوں کی عزت کیا کریں، چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کریں، اور معاشرے میں ارد گرد ایسے حقیر طبقوں کی مدد کیا کریں جو اصل معنوں میں مستحق ہوتے ہیں. اور ٹرانسجینڈرز کے لیے میرا یہ اعلان ہے کہ وہ آئیں. پہلے ہمارے ٹرانسجینڈر یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی کھانا پینا نہیں ہے، ہمارے پاس رہائش نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہمیں کھانا دو. میں ان سے اپیل کرتی ہوں، جتنے بھی مجھے سن رہے اس کیمرے کے ذریعے، کہ وہ میرے پاس آئیں. میں کھانا دوں گی آپ کو، میں آپ کو جوتی کپڑا دوں گی، میں آپ کو رہائش دوں گی، جو آپ کی ضرورت کی چیز ہوں گی وہ آپ کو میں دوں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں پہ تلاوت کر رہی ہیں اور کب سے آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہمیں 2-2.5 مہینے ہو گئے مدرسہ اسٹارٹ کیے ہوئے، اور جن کو خواجہ سراؤں کو نہیں دین کے بارے میں پتہ، جن کو قرآن شریف بالکل نہیں پڑھنا لکھنا آتا، ان کو اور بیمار خواجہ سراؤں کو میں رانی جی کے پاس لے کے آتی ہوں. انہوں نے مدرسہ بنایا، مجھے تو بہت اچھا لگا، میں تو اس مدرسے سے مطمئن ہوں. میں نے تو ان کو بولا کہ میں اس میں آپ کے ہر قدم قدم پہ ساتھ ہوں، اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو بالکل مطمئن ہوں. اور ہمیں خوشی کی بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے مدرسہ بنایا نا، ہمیں پاکستان سے ایسے ٹرانسجینڈر ہیں جو بالکل بھی خجل خواری سے، ضلالتوں کی وجہ سے تنگ ہیں اور مجبور ہیں، وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اور ہم اسلام آباد کے ایریا میں جو ٹرانسجینڈر بیٹھے ہیں، ادھر ہم نے ایک بڑی ہماری خواجہ صاحب بیٹھی ہیں کافی عرصے سے، ان کا نام ہے میڈم گوری جی. ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جو مسائل ہیں نا بری امام کے ایریا میں، وہ ان کو ہم ادھر کی بڑی بنائیں گے، اور خواجہ سراؤں کے وہ مسائل دیکھیں گے، اور مدرسہ ہم وہاں بھی بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت سے ہماری کوشش یہی جاری رہے گی کہ جو ہمارے بہن بھائی خواجہ سرا ہماری فیلڈ کے، ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں، دین سے بھٹک چکے ہیں، وہ دین کے راستے آئیں، ہمیں سیکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف چل بسیں. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، بس اعمال انسان کے ساتھ جانے. اور خواجہ سرا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور میں ان سے جانوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ سمرن خان. اچھا سمرن، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کب سے آ رہی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کی روح کو؟ میں تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے آ رہی ہوں، اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہاں پہ آ کے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتی ہے رانی خان، اور ہم لوگ یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں صبح 9 سے 10 تک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے؟ ہاں جی، سب کچھ دیا جاتا ہے، کھانا، کپڑے، ہر چیز. اگر ہم لوگ بیمار ہو جائیں تو ہمارا مکمل جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہمیں خود لے کے جاتی ہیں ہاسپٹل، اور دوائی وغیرہ لے کے دیتی ہیں، اور ہمارا مکمل خیال کیا جاتا ہے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ میڈم نینا موجود ہیں، جو کہ
مختلف شادی بیاہ کے فنکشنز پہ، سالگرہ کے فنکشنز پہ جو ہے وہ تقریبات کو چار چاند لگاتی تھیں، مگر آج وہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں یہاں پہ اس مدرسے میں آ رہی ہیں، اور باقاعدہ یہاں پہ جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جب وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو ایک طرح سے یو ٹرن لے دیا ہے اور اب یہ باقاعدہ جو ہے اس چیز کو چھوڑ چکی ہیں، تو ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس طرح سے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے وہ پہلے شادی کے بڑے بڑے فنکشنز جو ہے وہ اٹینڈ کر چکی ہیں، تو اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ جب آپ ان روشنیوں میں، ان موسیقی کے پروگراموں میں، ان چیزوں سے دور ہو چکی ہیں، تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ دنیا کے تمام کام دیکھے ہیں۔ پہلے فنکشن کرتی تھی، پھر بیگنگ کی، کہ روڈوں پہ مانگنا، باہر گھومنا، لوگوں کی طنز بازی سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہر چیز سے میں بہت خوش ہوں کہ ان چیزوں سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ میں دین کے مدرسے میں، یہ ہماری جو آپی رانی خان ہیں، انہوں نے مدرسہ بنایا ہے، ہم لوگ مدرسے میں آ گئی ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو آپی ہیں رانی خان، انہوں نے مجھے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو کھانا بھی پرووائڈ کرتی ہیں، کپڑے، جوتے اور ہر چیز پرووائڈ کر رہی ہیں، تو آپ کو کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوئی؟ الحمدللہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے، ہم لوگ اپنی آپی کو بولتے ہیں، وہ فوری ہماری ہیلپ کرتی ہیں۔ ہم لوگ بیمار ہوتی ہیں، فوری ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو ہمارے کافی خواجہ سرائیں ایسے ہیں کہ جن کو کافی مسئلے ہیں، کافی بیماریاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شوگر والے لوگوں کو بار بار بھوک لگتی ہے، وہ بار بار بھی کھانے کا بولیں تو ہماری آپی کسی کو انکاری نہیں ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں، ہمارے میں کوئی بھی ایسا خواجہ سراں ہو جس کی تکلیف ہو، پریشان ہو، اس کی طبیعت نہ ٹھیک ہو، تو ہم لوگ سب اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کو دباتی ہیں، لتاڑتی ہیں، اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتی ہیں، اس کا دل اپنے اس لیول پہ لے کے آتی ہیں کہ وہ اس مدرسے سے جائے نہ، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو، یہ ادھر پڑھیں، یہ دین سیکھیں، مرنا ہے اللہ کو یاد کریں۔ ہم لوگ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے یہ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ اگر ہمارا چہرہ اس قابل نہیں ہوگا تو ہم ان کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ہم ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ ادھر مدرسہ میں بہت ہی مزہ آتا ہے، پڑھتے بھی ہیں، آپس میں ہم لوگ چل بھی کرتی ہیں، اور ہماری جو آپی ہے رانی خان، وہ ہمیں بہت اچھی باتیں بھی بتاتی ہیں، اور ہم لوگوں میں کوشش کرتی کوئی نعت خوان بن جائے، کوئی تلاوت کرنے والا بن جائے، کوئی کیا اس کو بولتے ہیں، خواجہ سرا میں تقریر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمارے نبی پاک کی جو کیا اس کو بولتے ہیں تعریف بیان ہوتی ہے، وہ کرنے کے قابل بن جائیں۔ ان کی بہت کوشش ہے، اور ہم لوگوں کی بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں کامیابی دے۔ میں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری آپی رانی خان نے یہ مدرسہ بنایا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مگر ہمیں مسلمانوں والی تعلیم نہیں ملی۔ ہم لوگ شروع سے نکلتی ہیں، ناچتی ہیں، مجرے کرتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی نا۔ اب دیکھو کہ ہم لوگ اس لائن پہ آئے ہیں، اور یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مدراس کی نا، یہ چھوٹی ہے۔ ابھی کافی خواجہ سرائیں ہیں کہ ان کو یہ ہماری جو آپی ہے رانی خان، یہ ان کو 2 ٹائم پہ تھوڑی بہت تعلیم دینے کا وہ کرتی ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں بعد میں، ان کو پھر یہ کہ تھوڑا آپس میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی پڑھنے آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں عمران خان صاحب کے آگے میری یہ اپیل ہے کہ ہم لوگوں کی کچھ امداد نہیں تو ہمیں کوئی تھوڑی سی جگہ مدرسہ کے لیے لے دیں۔ ہماری آپی رانی خان کو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے، ہماری دعائیں۔ انہوں نے اپنا پلاٹ بیچا، انہوں نے کافی ہمارے خواجہ سرا پہ محنت کر رہی ہیں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، جو ہمارے نبی پاک نے جگہ جگہ علاقوں میں جا کے، باہر کے ممالک میں جا کے آپ نے اسلام لوگوں کو سکھایا، اور یہ ہماری آپی بھی اس لیول پہ آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی دے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ خان صاحب کو کہ یہ ہماری تھوڑی مدرسہ کے لیے ہمیں کوئی جگہ تھوڑی سی وہ کر دیں کہ ہم لوگ اپنے سکون کی زندگی، جو باقی زندگی ہم اللہ تعالیٰ کے راہ پہ گزارنا چاہتے ہیں، ہم سکون سے گزار سکیں۔ یہ میری اپیل ہے، اور ہمیں کوئی بھی رانی خان کے پاس کوئی بھی نہیں آ رہا ہماری آپی کے پاس کہ کچھ ہیلپ کر دیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے جا رہے ہیں، کرونا کے بھی حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے باہر کوئی حالات نہیں ہے، اور ہم لوگ، ہماری آپی نے ہمیں بیگنگ سے بھی منع کر دی ہے کہ اور تو کام فنکشنوں کی تو بات علیحدہ، انہوں نے بیگنگ سے بھی منع کیا کہ نہیں، اگر آپ نے یہ دین سیکھنا ہے، اسلام سیکھنا ہے، پہلے ان کی ہر چیز پہ توجہ رکھو، مانگنا بھی گناہ ہے نا، تو اس لیے پھر انہوں نے ہمیں اس چیز سے
سے بھی منع کی ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک پلاٹ انہوں نے بیچا جو ان کے پاس تھا, اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو پھر بیگی مانگیں گے نا, پھر بیگنگ ہی کریں گے نا, لاسٹ یہی ہوگا. تو میں یہی اپیل کروں گی کہ ہماری آپ ہی کی طرف دیکھیں, تھوڑا توجہ دیں, ہم لوگوں کی طرف دیکھیں. ہم لوگوں نے وعدے کیے رضائی, کسی نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے, 10 رضائیاں لے کے آئے تھے, 10 خواجہ سلام وہ بوڑھے تھے جن کو مل گئیں. ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ہیں اور ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے نا. تو آپ یہ سوچیں. تو میں یہی کہوں گی عمران خان صاحب سے کہ وہ ہماری امداد کریں اور ہماری آپ ہی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں کو کوئی مدرسہ کے لیے جگہ لے دیں. مہربانی ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. یہی کہوں گی عمران خان صاحب مہربانی ہے, آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, آپ ہماری کچھ مدد کریں.